اتنے رکی کیوں نہیں؟ سوال تو کبھی پیدا ہوتا ہے دماغ میں کہ یہ کب تک ہم سنتے رہیں گے؟ اس کا کوئی سدے بات بھی ہے کہ صرف تقریر کر دیں گے، احتجاج کر دیں گے، دھرنا دے دیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، حوالہ میں دیتا ہوں، آپ تحریک ختم کو اٹھا کر دیکھیں، 50 سال تحریک چلی ہے، مانتے ہیں اکابرین نے قربانی دی ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ اپنی اللہ کی بارگاہ کے اندر شروع ہو گئے، ان کا خون رائگاں نہیں گیا، ضائع نہیں گیا، ان کے خون کی برکت ہے کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ ساتھ علماء کرام 50 سال کی تاریخ کے اندر ہزاروں علماء کرام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے، لاکھوں لوگ مار روڈ پہ 10,000 ایک بھی کی جان کا نذرانہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے قربان پہ چلے گئے، ہزاروں دھرنے ہوئے، احتجاجات بھی ہوئے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ مسئلہ کب حل ہوا؟ جب مسئلہ اسمبلی کے اندر آیا، جب مسئلہ پارلیمنٹ، کیونکہ ہم آئین کو ماننے والے ہیں، میرے قابلین ذمہ دار اسٹیج پہ کھڑا، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، ہم نے اس ملک کو بنایا، ہم اس ملک کے محافظ ہیں، ہم اس ملک کے قانون کو، اس کے آئین کو توڑنا گناہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے قابلین نے اس ملک کو مسجد کے ساتھ تعبیر کیا تھا، ہم اس ملک کے اندر کسی بھی قسم کا فساد پھیلانا مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے جتنی قربانیاں دی ہیں، ہم چاہتے تو اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے، ہم چاہتے تو اس ملک کے اندر آگ لگا سکتے تھے، ہم چاہتے تو اس ملک کو نشت و نابود کر سکتے تھے، لیکن ہمارے قابلین نے ہمیں درس دیا ہے امن کا، آئین کا راستہ دکھایا، ہم نے اس آئین کے راستے کو اختیار کر کے پارلیمنٹ کے اندر اس مقدمے کو لڑا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے مسالک کے قابلین تھے، انہوں نے مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کیا، اور یہ مسئلہ تب حل ہوا جب آئین پارلیمنٹ کے اندر آیا، اس پر بحث ہوئی، اور ان لوگوں کو بھیجنے والے کون تھے؟ ان کو بھیجنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ آج تو ملتے ہی کوئی، اگر ملتے ہوتے ہمارے نمائندے کیسے ہیں؟ ایک انٹرویو والے نے سینیٹر سے پوچھا، قانون وہ کہہ رہا کل اللہ ہوگا، کون ہے؟ میرے ملک کا سینیٹر ہے اور آئین بنا رہا ہے، پاکستان کے آئین کے اندر اس کا حصہ ہوتا ہے، اور قانون کوئی نہیں، چوتھا کلمہ کوئی نہیں۔ ایسے لوگ آپ کے ملک کے اندر اسلام لائیں گے؟ آپ کی یہ خام خیال ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو خالی روڈ سڑک، اگر یہی آپ کے ایمان کا، آپ کا جو ووٹ ہے اس کی قیمت یہی ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر یہی ہے، اگر ہمارے ووٹ کی یہی قدر و قیمت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لگے رہو لگے رہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ صحابہ کرام والا مسئلہ، حضور کی عزت، صحابہ کی عزت، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر اس معاملے میں آپ سنجیدہ ہیں کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس کی روک تھام کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی صاحب تبرہ نہ کرے، میں یہ نہیں کہتا یہ احتجاج، یہ دروس کا حل نہیں ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کرتے چلے جائیں، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کب حل ہوگا؟ جب ہم ایسے لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلی کا حصہ بنائیں گے، اس کا حصہ بنائیں گے، اسمبلی کا حصہ بنائیں گے، وہ وہاں پر جا کر، ہمارا ایک ایم پی تھا پنجاب میں، اس نے کیا کچھ کیا آپ کو پتہ ہے؟ پھر کہاں تک چلا گیا تھا، لیکن بہرحال تو ادھر ادھر کی بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال، بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اسی لیے آج اس وقت موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہ روز آئے صحابہ اکرام کی گستاخی، معلوم کیا جنگی صاحب فرما رہے تھے کہ پرسوں ایک اور جگہ بکر کے اندر بھی صحابہ کی گستاخی ہے، تو یہ سلسلہ لڑکنے والا جو چلا ہوا ہے شاید نہ رکے۔ کب رکے گا؟ جب ہم اس کے آگے قانونی طور پر، آئینی طور پر اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے علماء کرام کو اسمبلی کے اندر بھیج کر جب تک اس کی روک تھام نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں بلکہ میں نہیں، علماء کرام بڑے بڑے حضرات اسی بات پر متفق ہے کہ مسئلے کا حل نکلنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب نے آمین کہی ہے، لیکن یہ سمجھ کیسے آئے؟ آمین کہنے سے نہیں، سمجھ آئے گی علماء کے پاس آنے سے، اس کے پاس آنے سے، ڈاکٹر کے پاس جانے سے مرض کی تشخیص ہو، انجینئر کے پاس جانے سے مکان کی دریڑوں کا حل ملے گا۔ لیکن اگر مسئلہ پوچھنا ہے حضور کے دین کے متعلق، حضور نے فرمایا اگر حضور کی زبان پر اعتماد ہے، ان کے لیے یہ میرا جملہ ہے، ان کے لیے حدیث ہے جن کو حضور کی زبان پر اعتماد ہے۔